لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. ایک سنت بتلاتا ہوں. اس وقت ہم سب کی بہت بڑی فکر یہ ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور موت تک اللہ ہمارے ایمان میں کفر، شرک، ہر طرح کی گندگی سے ایمان کو اللہ سلامت رکھے، اور جس دن ہم دنیا سے جائے تو پیور ایمان کے ساتھ ہم لوگ جائیں، خالص ایمان کے ساتھ. ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کا معمول بنا لو، اللہ اس کی برکت سے ایمان کو انشاءاللہ شرک سے بچا کے رکھیں گے، اور ایمان کے اندر اللہ تعالی تازگی بھی عطا کریں گے. اور وہ سنت یہ ہے کہ صبح میں ہم فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، اور مغرب میں فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو سنت موقدہ ہے فجر میں فرض سے پہلے اور مغرب میں فرض کے بعد، تو ان دونوں سنت موقدہ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا
کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد۔ یاد رہے گا؟ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کیا پڑھیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد۔ کون سی نماز میں پڑھیں گے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت میں، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت میں۔ پابندی کرو گے اس سنت پر؟ مسلمان کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے اور رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو دن شروع ہو گئے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے گے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری سنت بھی ساتھ میں سیکھ لو، کہ رات کو سوتے وقت پر جب آدمی بستر پر بیٹھتا ہے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو سوتے وقت پر کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر بیٹھ کر قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا، اس صورت میں شرک سے براءت ہے، یعنی شرک سے ایمان پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے صبح صبح میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا دن ہمارا شرک سے پاک رہے گا، اور قل هو اللہ کی برکت سے ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان کی وٹامن ہے قل هو اللہ۔ تو دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھیں گے تو پورا دن ایمان کی تازگی کے ساتھ جائے گا، اور مسلمان کی رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے، تو مغرب کے بعد کی سنت موقدہ میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو تو انشاءاللہ پوری رات ہمارا ایمان شرک سے پاک رہے گا۔ دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لو تو ایمان کی مضبوطی آ جائے گی، تازگی آ جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی مضبوط سنت ہے، آج فجر سے ہی عمل شروع کر دو۔ فجر کی اور مغرب کی سنت موقدہ میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کیا پڑھیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد۔ ایک اور کام کی بات بتلاؤں میں آپ کو، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کو جلدی جلدی نہلاؤ، اور نہلانے کے بعد اس کو کپڑا لپیٹو، اور اس کے یہ سیدھے کان میں اذان پڑھو اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو۔ اس کے بعد کسی نیک آدمی سے چبائی ہوئی کھجور کا ٹکڑا منہ میں لگا دو، اس کے بعد ماں کا دودھ پلاؤ۔ یہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اسی لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جاتا ہے، شیطان، اور بچے کو مارتا ہے، جس سے بچہ روتا ہے۔ اب ہم اذان پڑھیں گے
تو شیطان کا ناپاک اثر ختم ہو جائے گا. اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی یہ کام کرنا ہے. پیدا ہوتے ہی اس کو جلدی جلدی نہلاؤ، کپڑا لپیٹو، کان میں اذان کہو، دوسرے کان میں اقامت کہو، کھجور چبا کے ایک ٹکڑا اس کے منہ میں رکھ دو. لیکن اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اذان پڑھنے کے بعد اس کے کان میں قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ دو. سیدھے کان میں اذان پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ دو. اس کا فائدہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس بچے کو پیدا ہونے کے بعد اذان کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لے تو وہ بچہ پوری زندگی زنا نہیں کرے گا. لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، زنا نہیں کرے گا پوری زندگی. یہ عمل ہے، مجرب عمل ہے. اور آج کا جو ناپاک ماحول کا زمانہ ہے تو اس میں یہ عمل عام کرو تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے بچے بچیوں کی غلط کام سے انشاءاللہ حفاظت کریں گے. تو یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی اچھی طرح کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلاؤ، کپڑا اوڑھاؤ اور جمڑے کان میں اذان کہو، قل هو اللہ کی سورت پڑھ دو. پھر ڈابے کان میں اقامت کہو، کھجور کا ٹکڑا چبا کے اس کے منہ میں رکھ دو. 7ویں دن نام بھی رکھنے کا، عقیقہ بھی کر لینے کا. یہ مٹھائی کے چکر میں نہیں پڑنے کا. عقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے کہ 7 دن کا بچہ ہو جائے تو اس دن لڑکا ہو تو 2 حصے بکرے کرو، لڑکی ہو تو 1 بکرا کر دو، عقیقہ کرو. یہ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے. اس سے بچے کی حفاظت ہوتی ہے، بچہ سلامت رہتا ہے. یہ کام کرنا چاہیے. اب لوگ عقیقہ کرتے نہیں اور مٹھائی بانٹتے ہیں، اور مٹھائی بانٹنا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، قرآن میں بھی نہیں آیا ہے، ایسے ہی لوگوں نے چلایا ہوا ہے. عقیقہ کرو، یہ مستحب سنت عمل ہے، اس کو زندہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہر کام میں سنت کی اتباع اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اتنی ساری سنتیں ہو گئی آج کی مبارک مجلس کی. ایک فجر اور مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے. یہ ایک سنت ہو گئی. بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ جلدی جلدی نہلا، اور نہلا کے کپڑا لپیٹ کے سیدھے کان میں اذان پڑھو، اور اذان پڑھنے کے بعد قل ھو اللہ کی سورت پڑھ دو. اور ڈابے کان میں کیا پڑھیں گے؟ اقامت پڑھیں گے. پھر کھجور کا ٹکڑا چبا کے منہ میں رکھ دو، اور 7ویں دن عقیقہ کرو. یہ سب سنت عمل ہے. اس سے بچے کی پوری زندگی میں برکت رہتی ہے، خیر رہتی ہے. اس کے بعد ایک قصہ مجھے آپ کو سنانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قصے کو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، امت کے لیے رحمت کا، خیر کا، برکت کا اللہ ذریعہ بنا دے. آپ سب نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا. یہ فضائل کی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بھی ان کا نام آتا ہے، اور حدیث میں بھی ان کا نام آتا ہے.
بہت بڑے تابعی تھے. تابعی میننگ جنہوں نے صحابی کو دیکھا. اور صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کا ایمان پہ انتقال ہوا. ان کو کہتے ہیں ہم صحابی. جن کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور جن کو صحابی کی زیارت نصیب ہوئی ان کو کہتے ہیں تابعی. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے, بہت بڑے محدث ہے اور بہت بڑے بزرگ آدمی بھی ہے. یہ جو ہم بیت کا سلسلہ ہوتا ہے, چشتیہ سلسلہ ہے, سہروردیہ ہے, قادریہ ہے, نقشبندیہ ہے, تو یہ بیت کے سلسلے میں بھی ان کا نام آتا ہے, حضرت حسن بصری کا. یہ بصرہ ایک شہر ہے, عراق میں ہے, وہاں حضرت حسن بصری رہتے تھے. اسی زمانے میں ایک بڑا آدمی تھا, ظالم, خطرناک ظالم. اس کا نام ہے حجاج ابن یوسف. یہ بڑا ظالم آدمی ہے. اب اس کے ظالم ہونے کا اندازہ اس طرح لگاؤ کہ اس نے صحابہ کرام کو بھی قتل کروایا, تابعین کو بھی قتل کرایا. اتنا بڑا ظالم آدمی, اس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے, کانپتے تھے اس کے نام سے. وہ بھی اسی زمانے میں تھا, لیکن وہ بصرہ میں رہتا نہیں تھا. وہ مدینہ میں بھی رہا, مکہ میں بھی رہا, کوفہ میں بھی رہا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بصرہ شہر والوں کو خبر آئی کہ حجاج ابن یوسف جو اتنا بڑا ظالم ہے وہ لشکر لے کر بصرہ آ رہا ہے. ایسی خبر آئی. اب اتنا بڑا ظالم آدمی آوے تو بصرہ کے لوگ ڈرنے لگے, کانپنے لگے کہ اتنا بڑا ظالم آدمی ہمارے شہر میں آ رہا ہے, لشکر لے کے آ رہا ہے, آرمی لے کر آ رہا ہے. تو بصرہ شہر کے لوگ پریشان ہو گئے, کیا کریں. اتنی بڑی مصیبت آ رہی ہے, اتنا بڑا ظالم آ رہا ہے, کیا کریں. تو بصرہ والوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے شہر میں اتنے بڑے اللہ کے ولی, اتنے بڑے عالم حضرت حسن بصری رہتے ہیں, چلو حضرت کے پاس اور جا کے ان سے ہم مشورہ کرتے ہیں, ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو بصرہ شہر کے بڑے بڑے لوگ, ذمہ دار قسم کے لوگ, وہ حضرت حسن بصری کو ملنے آئے. اور یہ بہت اچھی بات انہوں نے سوچی کہ ایک مصیبت کی خبر ملی تو کہا حضرت حسن بصری سے مشورہ کرو. تو آئے, مشورہ کرنے آئے. اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے لیسن ہے, سبق ہے کہ ایسا کوئی بڑا بھاری وقت آوے تو عالموں سے, اللہ والوں سے, بزرگوں سے, اولیاء اللہ سے, علماء کرام سے مل کے مشورہ کرنا چاہیے.
اور مشورہ کر کے آدمی کام کرتا ہے تو اس میں بھلائی ہوتی ہے، بہت بھلائی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی مشورہ کر کے کام کیا اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ تو پورے بصرہ والے آئے، بڑے بڑے لوگ، بڑی لوگ، ذمہ دار لوگ حضرت حسن بصری کے پاس آئے مشورہ کرنے کے لیے کہ حضرت حجاج آ رہا ہے، اتنا بڑا ظالم آ رہا ہے، لشکر لے کے آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اور لوگوں میں جذبات ہوتے ہیں، تو بصرہ والے جذبات میں کہنے لگے کہ حضرت ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب شہر کے بڑے بڑے بہادر لوگ شہر کے باہر نکلیں اور وہ ظالم آوے تو اس پر ہم اٹیک کریں، حملہ کریں اور اس کو قتل کر دیں۔ یہ ہماری رائے ہے، یہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا ظالم آ رہا ہے تو اس ظالم کو ہم شہر میں آنے ہی نہیں دے، باہر جا کر کے اس پر اٹیک کر کے مقابلہ کر کے اس کو ہم قتل کر ڈالیں۔ تو حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا؟ اللہ والوں کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ کہنے لگے ایک ظالم کو مارو گے، حجاج کو، تو اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تمہارا پرابلم سالو نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانے میں بہت سارے ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں، اس کو تم مار ڈالو گے، اس سے بڑا ظالم اللہ بھیجیں گے، اس کو قتل کرو گے، کوئی بڑا ظالم اللہ بھیجیں گے۔ اسی لیے ایک کو مارنے سے کیا حل ہوگا؟ اللہ کے یہاں بہت ظالم ہیں اسٹاک میں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کا لشکر، اللہ کی ملٹری، اللہ کی آرمی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کبھی کس کو لشکر بنا دے، کسی کو کیا بنا دے، اللہ کے خزانے میں بہت کچھ ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک ظالم کو مارو گے تو تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کے خزانے میں بڑے بڑے ظالم لوگ اور بھی ہیں۔ تو کہا پھر کیا کرے؟ تو کہا میں تم کو 3 کام بتلاتا ہوں، 3 کام کرو۔ کہا کیا 3 کام کرنے؟ یہ کام دھیان سے سنو، آج کے حالات میں یہی 3 کام پوری امت کے لیے کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ یہ بات حسن بصری کی ہے لیکن قرآن کی ہے، حدیث کی ہے۔ یہ تینوں بات قرآن میں ہے، تینوں بات حدیث میں ہے۔ اور آج کے حالات میں اگر مسلمانوں کو ظالموں سے بچنا ہے تو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ کہ 3 کام کر لو، اللہ ظالموں سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ پہلا کام کیا کرو گے؟ بہت دھیان سے سمجھو تینوں بات اور نیت کرو کہ یہ تینوں کام انشاءاللہ کریں گے۔ کہ پہلا کام یہ کرو کہ جس کسی کے پاس دوسرے کا مال غلط طریقے سے لے لیا ہو تو وہ مالک کو واپس کر دے۔ جس کسی انسان نے دوسرے کا مال غلط طریقے سے لیا ہو تو وہ اس کو واپس کر دے، اور مالک نہ ملے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے صدقہ کر دے۔
بہت اچھی طرح یہ بات سمجھو، جس کسی کے پاس دوسرے کا مال ہو، دھوکہ دے کے لے لیا، جھوٹ بول کے لے لیا، چوری کر کے لے لیا، بناوٹ کر کے لے لیا، قرض لے کے دیا نہیں ہے، میراث کا حق نہیں دیا ہے، دوسرے کا مال ہے تو اس کو واپس کرو، ریٹرن کرو۔ دوسرے کی پراپرٹی ہے، واپس کرو۔ دوسرے کی زمین ہے، واپس کرو۔ دوسرے کا گھر ہے، واپس کرو۔ دوسرے کی کھیتی باڑی ہے، واپس کرو۔ کسی دوسرے کا مال، دولت، پراپرٹی غلط طریقے سے لی ہے، واپس کر دو اس کو۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے کسی کا مال لیا تھا، اب وہ آدمی کو ڈھونڈنے نکلے گا، وہ تو ملتا ہی نہیں، وہ تو نوکری کرنے ہمارے شہر میں آیا تھا، اب اللہ جانے کہاں چلا گیا۔ تو کہا جس کا مال لیا تھا وہ اگر نہ ملے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے صدقہ کر دو، غریبوں کو بانٹ دو۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو کسی کا مال غلط طریقے سے کھا مت جاؤ، کسی کی دولت غلط طریقے سے لے مت لو، دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت لے لو۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ہر مسلمان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ سوچو، وچارو، اپنی میموری پاور اگر ڈاؤن ہو گیا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرو، اس کو ریچارج کرو مگج شکتی کو، کہ زندگی میں کسی کا پیسہ لیا، کسی کا مال لیا غلط طریقے سے اور آج تک نہیں چکایا، یاد کر کر کے اس کو واپس پہنچاؤ، ریٹرن کرو اس کو۔ یہ بہت بڑی جوابداری بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبیوں کو، اور ترمذی شریف کی حدیث میں کہ جو نبیوں کو فرمایا وہی مسلمانوں کو فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نبیوں کو حکم دیتے ہیں حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ۔ دیکھو حلال کھانے کے دو میننگ ہے، وہ بھی سمجھو۔ حلال کھانے کے دو میننگ، ایک ہے انکم، سورسز آف دا انکم، آوک کے سادن، آمدنی کے ذرائع، وہ بھی حلال ہونے چاہیے۔ اور دوسرا میننگ ہم جانتے ہیں حلال چیز کھانے کی، گوشت لاؤ تو حلال کا لاؤ، یہ نہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھی، حرام کا ذبح کیا ہوا، جو مسلمان نہیں ہے اس کے ہاتھ کا کاٹا ہوا، ایسا حرام کا نہیں لانے کا۔ بہت سی چیزیں مارکیٹ میں حرام ملتی ہے کھانے پینے کی، وہ نہیں لانے کی۔ تو حلال میں دونوں میننگ ہے، انکم، آوک، وہ بھی حلال، اور جو چیز پرچیز کر کے لاؤ، خرید کے لاؤ، وہ بھی حلال۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ، نیک کام کرو۔ حلال کھانا نیک کام میں جوڑ ہے۔ اور یاد رکھو انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے حرام کھانے سے، دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ایک بہت بڑے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نام سنا ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو ایک آدمی دعا میں بیٹھا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آدمی دعا کر رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنا کام نمٹا کے آئے تو بھی وہ آدمی دعا میں بیٹھا ہوا ہے. گئے تو بھی دعا میں, آئے تو بھی دعا میں. تو نبی کو رحم آ گیا اور نبی نے اللہ کو کہا, اللہ یہ بیچارہ کب سے دعا میں بیٹھا ہے, اس کی دعا قبول کر لو نا. نبی کہہ رہے ہیں اللہ کو, سفارش کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, وننتی کر رہے ہیں, اے اللہ یہ آدمی بیچارہ کب سے دعا میں بیٹھا ہے, اللہ اس کی دعا قبول کر لو. تو نبی پر تو اللہ کے یہاں سے ڈائریکٹ وحی آتی ہے. تو اللہ نے جواب میں کیا کہلوایا؟ جواب کا حاصل یہ تھا کہ ابھی تک تو اس نے دعا میں ہاتھ یہاں تک اٹھائے ہیں. کہ موسیٰ اگر یہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان تک اٹھا لے وے تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. اللہ کے یہاں سے جواب آیا کہ ابھی تو یہاں تک ہاتھ اٹھائے, آسمان تک ہاتھ اٹھا لے وے تو بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا جب تک اس کے مال میں حرام ملا ہوا ہے. اس کے مال میں حرام کا مال ملا ہوا ہے, وہاں تک آسمان تک اس کے ہاتھ آ جائے تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے وہ آدمی کے پاس. نبی ہوتے, نبی بہت مہربان ہوتے ہیں, ہر نبی میں مہربانی ہوتی ہے, شفقت, امت کا پیار نبی میں ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ آدمی کے پاس گئے جو دعا میں بیٹھا ہوا تھا. پہلے حساب کرو مال کا. تو حساب کیا تو کتنا حرام نکلا؟ 4 درہم حرام کے نکلے. 4 کرنسی. وہ زمانے میں چاندی سونے کی کرنسی ہوتی تھی, سکے. چاندی کی کرنسی کو درہم کہتے تھے, سونے کی کرنسی کو دینار کہتے تھے. تو 4 سکے اس کے مال میں سے حرام کے نکلے. کہ یہ 4 سکے الگ کرو, حرام کے الگ کر دو. اس نے 4 سکے حرام کے الگ کر دیے. اللہ کے یہاں سے جواب آیا, میں نے اس کی دعا قبول کر لی. قبول ہو گئی دعا. میرے مسلمان بھائیوں, سوچ سمجھ کے کماؤ, حرام کا نہیں آنا چاہیے, کسی کا غلط طریقے سے نہیں آنا چاہیے. ہم بھاڑے سے دکان مکان لیتے, مالک مانگے خالی کر دینے کا. مالک مانگے کہ لاؤ میرا مکان, میری دکان, لو بھائی. اب تو مسلمان اس کے پیسے مانگتے کہ میں 40 سال پرانا بھاڑوت ہوں, 50 سال پرانا بھاڑوت ہوں, خالی کرنے کے پیسے لاؤ. حرام ہے حرام. سن لو اچھی طرح, جس کا مکان اور دکان ہو خالی کرواوے, خالی کر دو. خالی کرنے کے پیسے مانگنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. نہیں مانگ سکتے. اس نے بیچارے نے احسان کیا, 50 سال دکان واپرنے دی, گھر واپرنے دیا, اور اب تم خالی کرنے کے پیسے مانگتے ہو. شرم نہیں آتی؟ یہ حرام طریقہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ آسمان تک ہاتھ اٹھائے تو بھی ہم دعا قبول نہیں کریں گے. اور 4 سکے تھے وہ نکالے حرام کے, تو جواب آیا, ہم نے دعا قبول کر لی. کتنی بڑی بات ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں, آج رات سے فکر چالو کرو. فکر, سوچو, زندگی میں کسی کا حرام کا تو نہیں لیا, جھوٹ بول کے تو نہیں لیا, دھوکہ دو کے تو نہیں لیا, قرض دے کے واپس تو نہیں دیا ہو, ایسا تو نہیں ہوا.
याद कर कर के, हिसाब कर कर के वापिस करो, किसी का नहीं चाहिए। का मौत इस तरीके से आवे कि किसी का कोई हक हमारे ऊपर बाकी नहीं होवे, इस तरह मौत आवे, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। और एक बात सुन लो, मेरे और आपके प्यारे आका ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो उसी में हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, इंतकाल हुआ रबीउल अव्वल के महीने में। तो इंतकाल के थोड़ा वक्त पहले और तबीयत कमजोर थी, बेहोश रहते थे हुजूर, बेहोशी आ जाती थी, इतने कमजोर थे। तो एक दिन फरमाया कि मुझे मस्जिद में ले जाओ, इंतकाल से थोड़े वक्त पहले मस्जिद में ले जाओ। तैयारी करवाई मस्जिद में ले जाने की, फिर बेहोश हो गए, फिर होश आया, कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, तैयारी करवाई, फिर बेहोश हो गए। अंदाजा लगाओ आका को कितनी कमजोरी होगी। फिर अच्छा होश आया तो ये सर बहुत दुखता था, आधा सर, हुजूर को बहुत दर्द होता था, तो पट्टी बांधी कपड़े की, ये सर के ऊपर पट्टी बांधते हैं तो राहत होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर बहुत दुख रहा था, तो पट्टी बांधी, और चल नहीं सकते थे, तो दो आदमी को सहारा लेकर मस्जिद में आए। जैसे कमजोर आदमी कैसे सहारा देते हैं दो आदमी को, तो दो आदमी को सहारा देकर हुजूर मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, लोगों को जमा करो, मदीना वालों को जमा करो, मर्दों को। पूरी मस्जिद चिकार हो गई, और हुजूर ने मिंबर शरीफ पर बैठ के इरशाद फरमाया, किसी का कोई हक मेरे ऊपर बाकी हो तो मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास वसूल कर लो, दुनिया में वसूल कर लो, आखिरत में कोई जवाबदारी बाकी नहीं रहे। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, सारे नबियों के सरदार ऐलान कर रहे हैं, इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह के आखिरी नबी का किसी का कोई हक बाकी हो, आओ वसूल कर लो, मैं देने के लिए बैठा हुआ हूं। अब हुजूर का किसके पास बाकी हो गए, वो तो पूरी जिंदगी साफ साफ गुजारी हुजूर ने। एक आदमी खड़ा हुआ, हुजूर मेरे 3 दिरहम लेने के हैं, ध्यान से सुनना, 3 दिरहम लेने के हैं। तो कहा अच्छा मैं दे तो देता हूं, लेकिन बताओ कौन से बाकी है। तो आदमी ने कहा कि एक मर्तबा कोई सवाल करने वाला आया था, सवाल करने वाले आते हैं, और उसने आपके पास सवाल किया था और आपके पास कुछ नहीं था, तो आपने मुझे फरमाया था कि ये सवाल करने वाले को कुछ दे दो, तो आपके कहने से मैंने दे दिए थे, वो 3 दिरहम लेने के बाकी है। वो किसी सवाल करने वाले को दिलवाए थे, वो बाकी है। हुजूर ने फौरन दिलवा दिए कि दो इनको 3 दिरहम दे दो। ये जिंदगी की आखिरी बात कर रहा हूं, मिंबर शरीफ पर आए, पूरे मदीना को जमा किया, और जमा करके ऐलान किया, किसी का हक बाकी हो तो ले लो, ये है प्यारे आका की प्यारी सुन्नत, हक अदा करना। फिर मस्जिद में मजलिस हो गई, तो घर गए, मस्तूरात में गए, औरतों को जमा किया, पूरी मदीना की औरतों को जमा किया, और औरतों में अलग से अपील की कि अगर किसी औरत का कोई हक बाकी हो तो तुम्हारे नबी से वसूल कर लो।
کوئی حق باقی نہیں. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت بڑا جوابداری کا کام ہے. کسی کا بھی کوئی حق باقی ہو ادا کر دو. زندگی میں دینا آسان ہے، اللہ کے دینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اس پر اور سنا دوں میں آپ کو کہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی تو دونوں نے طے کر لیا کہ جب عورت کے پیٹ میں بچہ آ گیا، حمل ہو گیا، حمل پریگنٹ، تو کہا ہم حلال کھائیں گے تاکہ ہمارا بچہ نیک بنے، فیوچر میں بھوشیہ میں نیک بنے. حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے. دونوں میاں بیوی نے بہت محنت کی، حلال ہی کھانا. اللہ نے ان کے یہاں لڑکا دیا، پھر لڑکا بڑا ہوا. ایک دن چوری کرتے پکڑا گیا، چوری میں پکڑا گیا. اور قرآن میں چوری کی سزا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چوری مرد کرے کہ چوری عورت کرے، ہاتھ کاٹ دینے کا، یہ قرآن میں سزا ہے. تو وہ لڑکا جوان چوری کرتے پکڑا گیا تو اس کے باپ کو بہت غصہ آیا، میرا بیٹا چوری کرتا ہے. تو غصے میں اپنی بیوی کے پاس گیا، یعنی بیٹے کی ماں بیوی کے پاس خنجر لے کے، اور بیوی کو کہتا ہے سچ سچ بول، آج ہمارا بچہ چور بنا، چوری کرتے پکڑا گیا، تو نے حرام کا مال کھایا ہوگا اسی لیے ہمارا بیٹا چور بنا. تو عورت کہتی کہ نہیں، میں نے کوئی حرام کا مال نہیں کھایا، میں نے تو حلال کا کھایا، حلال کا کھایا، حلال کا کھایا. کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سچ سچ بول، سوچ وچار. تو اس عورت نے بہت سوچا، بہت سوچا، تو اس کو ایک بات یاد آئی. کیا بات یاد آئی؟ کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، مہینے سے تھا، تو ایک دن میں گھر کے پیچھے نکلی، باڑا ہوتا ہے، پیسیج ہوتا ہے، وہاں نکلی. تو بازو والوں کے گھر میں بور کا درخت ہے، بورڈی، بیر کا درخت ہے، تو اس کی ڈالی ہمارے باڑے میں بھی لٹکتی ہے. تو بور کی سیزن تھی اور بہت اچھے اچھے لال لال میٹھے میٹھے بیر لگے ہوئے تھے. تو اب بور ہے پڑوسی کے باڑے میں، ہمارے یہاں اس کی ڈالیاں لٹکتی تھی. تو پڑوس والوں کو پوچھے بغیر اس کے اوپر سے توڑ کے 3 بور میں نے کھا لیے تھے. تو کہا ایک ماں نے 3 بور پڑوسی کو پوچھے بغیر کھا لیے. اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ اس کا بچہ چور بنا، چوری آئی بچے میں. یہ حرام کا ریئیکشن ہے، حرام کا ریئیکشن. اسی لیے حلال کھاؤ، کسی کا جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، بناوٹ کر کے 2 نمبری میں مت کھاؤ. اللہ صاف اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، غلط طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. تو حضرت حسن بصری کا قصہ میں سنا رہا تھا، یاد ہے نا، کہ وہ ظالم آ رہا ہے حجاج. تو بصرہ والے حضرت حسن بصری کے پاس گئے تو پہلی نصیحت کیا فرمائی کہ جس کے پاس دوسرے کا مال ہو غلط طریقے کا، واپس کر دو، اور مالک یاد نہ آوے، نہ ملے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے صدقہ کر دو. اب کہو انشاءاللہ کہ ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ آج تک اگر غلطی سے کسی کا غلط مال لیا ہے تو واپس کر دیں گے، یاد کر کر کے. دنیا میں چکاؤ، آخرت میں چکانے سے پہلے.
دوسری نصیحت کیا کی؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا اس اللہ کے ولی نے، امام الاولیاء، کتبوں کے کتب، ابدالوں کے ابدال حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جس کسی کے پاس، جس کسی کے گھر میں غلط عورت ہے وہ اس کو نکال دے اور توبہ کر لے۔ نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، غلط طریقے سے کسی عورت سے کانٹیکٹ رکھا، سبند رکھا، اس کے ساتھ جو ہے غلط کام کر رہا ہے، کا فوراً الگ کر دے اور توبہ کر لے۔ آج یہ چیز بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، کنوارے بھی اور شادی شدہ بھی، پرائی عورتوں سے کانٹیکٹ، پرائی عورتوں سے سبند، پرائی عورتوں سے تعلق، یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، زنا کے پاس بھی مت جاؤ۔ زنا کے پاس نہیں جانے کا کیا مطلب؟ پرائی عورت کی بات مزے لے لے کر مت سنو، پرائی عورتوں سے بات مت کرو ٹیسٹ لے لے کر، پرائی عورتوں کو مزے سے مت دیکھو، ان کی طرف چل کے مت جاؤ، ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، نیٹ سے ان کے کانٹیکٹ میں مت رہو۔ یہ ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے پاس بھی مت جاؤ۔ اور شیطان ہے نا، شیطان بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے۔ وہ شیطان نے زنا کا ایک نیا ٹائٹل دیا ہے، بہت اچھا ٹائٹل دیا ہے۔ وہ نوجوان لڑکیوں کو کیا ٹائٹل دیتا ہے؟ بوائے فرینڈ رکھو، اور نوجوان لڑکوں کو کیا کہتا ہے؟ گرل فرینڈ رکھو۔ یہ شیطانی ٹائٹل ہے زنا کا دروازہ کھولنے کا۔ لڑکیوں کو کہتا ہے بوائے فرینڈ رکھو، لڑکوں کو کہتا ہے گرل فرینڈ رکھو۔ یہ زنا کا ٹائٹل ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سن لو اچھی طرح۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی نشانی بتلائی، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ایمان والے کامیاب ایمان والے جو نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ نماز دھیان سے پڑھو، دھیان سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ کون سے ایمان والے کامیاب؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، کنٹرول میں، زنا سے بچتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ بیوی حلال ہے، اور باندی کا تو زمانہ نہیں، داس داسی پرتھا تو ختم ہو گئی، قیامت سے پہلے آئے گی۔ اسی لیے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات ہے صحیح حدیث میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے پھر داس داسی پرتھا دنیا میں آئے گی، حضرت مہدی کے مبارک زمانے میں، ابھی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اللہ فرماتے بیوی کے ساتھ کوئی حرج نہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، لیکن جہاں غلط جگہ پر گئے، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر غلط مرد کے پاس جاوے، مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر غلط عورت کے پاس جاوے، یا یہ کہ کنوارا آدمی دوسری عورت سے کانٹیکٹ رکھے، کنواری لڑکی پرائے مرد سے کانٹیکٹ رکھے، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔
والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جو لوگ بیوی اور باندی کو چھوڑ کر غلط چکر میں پڑیں گے وہ لوگ شریعت کی بارڈر کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، حرام میں پڑنے والے لوگ. مسلمان نوجوانوں، مسلمان دینی بھائیوں، مسلمان بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، اس وقت پر یہ زنا سے اپنے سماج کو پاک کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. یہ حدیث ہے، حدیث. آنکھ زنا کرتی ہے، پرائی عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا. کان زنا کرتا ہے، پرائی عورت کی بات سننا کان زنا. زبان زنا کرتی ہے، پرائی عورت سے بات کرنا زبان کا زنا. ہاتھ زنا کرتے ہیں، پرائی عورت کو خط لکھنا اور اب ہے چیٹنگ کرنا. یہ زنا ہے، زنا. پرائی عورت سے چیٹ کرنا. پیر زنا کرتے ہیں، پرائی عورت کی طرف چل کے جانا یا بائک کے اوپر جو ہے جانا، یہ پیر کا زنا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی، اے بصرہ والو، اگر کسی کے گھر میں پرائی عورت ہے اس کو چھوڑ دو اور توبہ کرو. یہ دوسری نصیحت میری. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، مسجد میں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت کرو. مسجد میں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت کرو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، جو قرآن کا حصہ پڑھ سکو پڑھو. قرآن رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب مسلمان قرآن ہی نہیں پڑھتے، پیپر ضرور پڑھیں گے، نیوز پیپر پڑھیں گے، اخبار پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے. کیسے مسلمان؟ صبح میں چھاپا چاہیے، پیپر لے کے بیٹھیں گے. ارے قرآن لے کے بیٹھو، قرآن پڑھو. قرآن اخبار نہیں پڑھو گے تو چلے گا، قرآن پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. رمضان میں تو پڑھنا ہی ہے، پورا سال بھی پڑھو، پورا سال. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح میں یاسین شریف پڑھ لے اللہ پورے دن کے اس کے تمام کام بنا دیتے ہیں، کام بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کام نہیں بنتا، یاسین پڑھو روز صبح میں، روز صبح میں یاسین شریف پڑھو. اللہ یاسین کی برکت سے پورے دن کے تمام کام بنا دیں گے، آسان کر دیں گے. کل صبح سے معمول بناؤ کہ روزانہ یاسین شریف پڑھیں گے اور قرآن پڑھو. قرآن میں شفا ہے، اللہ نے شفا رکھی قرآن میں. اپنے مولانا کو کہتے مولانا طبیعت ٹھیک نہیں، ذرا دم کر دو نا. اب مولانا بیچارے کیا پڑھیں گے اتنی دیر میں؟ الحمد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ بھی بہت غنیمت ہے. اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، آدھا سپارہ پڑھو، ایک سپارہ پڑھو تو خود اپنے اندر شفا خود بخود آ جائے گی. تو قرآن پڑھو، صحیح قرآن پڑھو. اور قرآن صحیح نہیں آتا تو سیکھو، قرآن صحیح سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کرو اور قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ. یہ 3 نصیحت کی یاد رہے گی. یہ 3 نصیحت ہے. کسی کا بھی غلط مال، دوسرے کا مال دولت حرام طریقے سے ہم نے لے لی تو یاد کر کر کے مالکوں کو واپس پہنچا دو. اور مالک نہیں ملے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے صدقہ کر دو. اور یاد رکھو ایک بات میں آپ کو کہوں، شیطان کیا کہے گا؟
سب کو دینے جاوے نے تو اپنے فقیر ہو جائیں گے. حق ادا کر کے کبھی کوئی آدمی فقیر بنتا نہیں ہے. حلال کے تھوڑے میں برکت ہے، حرام کے بڑے میں بے برکتی ہے. حرام کی دولت بڑی ہوئے برکت نہیں ہوگی، حلال کی تھوڑی ہوئے اس میں برکت ہوگی. حق ادا کرو. اور دوسری بات فرمائی، جس کسی کے گھر میں، سبن میں، تعلق میں پرائی عورت ہوئے چھوڑو، توبہ کرو اللہ کے سامنے. اور تیسری نصیحت فرمائی، مسجد میں بیٹھو قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ. تو بصرہ کے لوگ اچھے لوگ تھے، تینوں کام چالو کر دیے، تینوں کام چالو کر دیے. اور مسلمان یہی ہوتا ہے کہ جو بات سنے اس پر عمل کرے، وہ مسلمان. قرآن میں مسلمان کی صفت خوبی اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے اللہ، ہم نے آپ کی بات سنی، ہم عمل کریں گے. عمل چالو، سنے عمل کرے، وہ مسلمان. اور وہ بنو اسرائیل تھے نا جن پر اللہ کا عذاب آیا، فتین قوم، ان کی بات بھی اللہ نے قرآن میں نقل کی. سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن عمل نہیں کریں گے. ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا. سنے عمل نہ کرے، نافرمانی کرے. یہ جو ہے بنی اسرائیل کی عادت، جن پر خدا کا عذاب آیا، یہ آخری نبی کی آخری پیاری امت، ان کی صفت کیا؟ سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سنا، ہم عمل کریں گے. تو بصرہ والوں نے عمل چالو کر دیا، عمل چالو کر دیا، تینوں کام پر عمل چالو. تو تھوڑے وقت میں خبر آئی کہ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی جو بصرہ آ رہا تھا، وہ بصرہ نہیں آ رہا ہے، دوسری طرف چلا گیا. وہ ظالم یہاں نہیں آئے گا، اللہ نے اس کو دوسری طرف بھیج دیا. تو لوگ حضرت حسن بصری کو خوشخبری سنانے گئے، حضرت وہ ظالم نہیں آ رہا ہے، چلا گیا. تو حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا؟ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا. اللہ والوں کو بات دیکھو، مجھے یقین تھا ایسا ہی ہوگا. تم تینوں کام میں لگے ہوئے تھے جو میں نے بتلائے تھے. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے والی بات اللہ کے ولی کی دل پہ لکھ کے اٹھو. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی یہ تین کام کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کریں گے اور اس کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو اللہ دور کر دیں گے. جو مسلمان بھی یہ تین کام کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کریں گے اور جو مصیبت اس پر آئی، اللہ وہ مصیبت دور فرما دیں گے. آج ہم کہتے ہیں نا مصیبت مصیبت، بلا بلا، ظلم ظلم، آفت آفت، تکلیف تکلیف. ساری تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی. تین کام کر لو. پہلا کام، لوگوں کے حق ادا کرو. دوسرا کام، پرائی عورت سے تعلق نہیں، عورتوں کا پرائے مرد سے تعلق نہیں. اور مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، گھروں میں قرآن پڑھو. اللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے اور انشاءاللہ بلا مصیبت تکلیف کو اللہ دور فرما دیں گے. کرو گے یہ تین کام؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حق ادا کرنا بہت بڑی چیز ہے. حقوق ادا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور آخری بات، مجلس ختم کرتے کرتے، آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اچھا، ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں. جوناگڑھ کے لوگ ماشاءاللہ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو وعدہ کرو کہ ایک حدیث پر عمل کریں گے. عمل کرو گے ایک حدیث پر؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی، دھیان سے سنو، بہت چھوٹا سا کام کرنا ہے، بڑا کام نہیں، چھوٹا سا کام.
جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ مرنے کے بعد اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں گے۔ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں گے۔ اور علماء کے فائدے کے لیے بتلاؤں، امام نیموی رحمت اللہ علیہ نے آثار السنن میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی لیے عمل شروع کرو، ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھو گے؟ آیت الکرسی۔ ایسے نیچے بیٹھے ہوں گے لیکن آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی تو معلوم ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ اور ایک عمل ابھی سے شروع کرو، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر کے بھی آیت الکرسی پڑھو۔ سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر آیت الکرسی، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آئے گا جو اس کے مکان کی حفاظت کرے گا۔ جس کو بھی اپنے گھر کی سیکیورٹی چاہیے، فری میں سیکیورٹی، CCTV بھی نہیں لگانے کا، نہ باہر دربان بھی نہیں بٹھانے کا، پگار بھی نہیں دینے کا، فری میں سیکیورٹی۔ حدیث پاک میں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف میں نہیں، قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہمارے مذہب میں، اس میں یہ حدیث ہے کہ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا فرشتہ آئے گا جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرے گا۔ تو اب ٹوٹل کتنی مرتبہ آیت الکرسی ہو گئے؟ 6 مرتبہ۔ گنت پکا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اور رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ، ٹوٹل کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے، اللہ جنت بھی دیں گے، حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اور دیکھو، جنت میں اکیلے جاؤ گے کہ گھر والوں کے ساتھ جانا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ جانا ہے۔ کبھی مجلس کے بعد گھر جا کے گھر میں مستورات کو سنا دینا کہ یہ حدیث مجلس میں سن کے آئے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو وہ بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، اور اللہ سب کو انشاءاللہ جنت دے دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر فضل و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ دعا کر لو۔ بھائی دعا کا طریقہ سیکھ لو، کیسے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف، اور بہت ایزی ہمارے لیے، سورہ فاتحہ کی پہلی 2-3 آیت پڑھ لو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد درود پاک پڑھو، پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد درود پاک، اور اس کے بعد دعا مانگنے کی، اور اخیر میں پھر سے درود پاک پڑھنے کا۔ اس ترتیب سے دعا مانگو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کر لیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، العزو بیاذ الجلال والاکرام، العزو یا بیاذ الجلال والاکرام، یعنی اللہ کے سامنے یوں کہو، یا ذل جلال والاکرام۔ کیا کہو گے؟ یا ذل جلال والاکرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، کالا والا کرو، یا ذل جلال والاکرام کے کہ
یہ بھی دعا کے شروع میں پڑھنا چاہیے. تو اس ترتیب سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں گے.